میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس کے باوجود کہ پوری تیاری تھی وہاں مجھے بڑی دیر تک جیل میں رکھنے کی اور کیسز تیار ہوئے تھے کہ ایک میں سے میں نے نکلنا تھا تو دوسرا کیس لگ جانا تھا اور جب میں نکلنا بھی تھا وہاں سے جب موزز ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب انہوں نے مجھے بیل دے دی تو پھر بھی باہر وہاں پولیس انتظار کر رہی تھی ایم پی او ایک ایم پی او چیز ہوتی ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر اس میں انہوں نے پکڑ لینا تھا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا یہ بھی کرتا ہوں کہ آج جو ہماری جمہوریت ہے وہ صرف ایک میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے دھاگے سے لٹک رہی ہے اور وہ بچانے والا ہمیں اس جمہوریت کو وہ ہے ہماری عدلیہ اور اس عدلیہ کے اوپر پوری طرح یہ مافیا واردات کر رہا ہے تو میں پہلے تو اپنی قوم کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے عدلیہ اور اپنے آئین کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو جائے کیونکہ کہیں انہوں نے یہ جو مافیا ہے میں مافیا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ صرف ذاتی مفاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ان کا کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے کوئی اپنے پیسے بچا رہا ہے کوئی اپنی کرسی بچا رہا ہے لیکن ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک ڈوبتا جا رہا ہے تو یہ ایک راستے میں جو عدلیہ ان کو روک کے رکھا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں اس کے اوپر اب پوری واردات ہے یاد رکھیں نواز شریف نے جب 2/3 اکثریت لے لی تو اس کے راستے میں صرف اس نے دیکھا عدلیہ ہے ایک چیف جسٹس ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس تو اس نے اس کو گوارا نہیں کیا حملہ کیا سپریم کورٹ کے اوپر اور ڈنڈوں سے چیف جسٹس کو یعنی کبھی ایسی دنیا کی جمہوریت میں ایسا مناظر نہیں ہوئے کہ ڈنڈے مار کے اس چیف جسٹس کو اور ڈرا کے اس کو بگایا اور پھر پیسے چلائے بریف کیس جو مافیا آپریٹ کرتا ہے یا ایلیمنیٹ کرتا ہے اور یا پھر خریدتا ہے تو آزاد عدلیہ کو اس نے تباہ کیا اور جب آزاد عدلیہ جاتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں آپ کی آزادی چلی جاتی ہے کیونکہ آزاد عدلیہ آئین کے مطابق آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی حفاظت کرتی ہے میں یہ بار بار آپ کو اس لیے بتاتا رہتا ہوں میں خاص طور پہ جو مجھے امید ہے اپنے نوجوانوں سے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں ساری دنیا ہمارے سے آگے نکل گئی ہے کیوں ہمارے اتنے برے حالات ہیں بنیادی وجہ انصاف نہ ہونے کی ہے تو میں یہ بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 27 سال پہلے جب میں نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی مقصد ہی یہ تھا انصاف ہوتا ہے ملک آزاد ہوتا ہے وہ ملک خوشحال ہوتا ہے جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا نہ وہ آزادی ہوتی ہے نہ وہ جمہوریت ہوتی ہے نہ وہ خوشحالی ہوتی ہے تو اس وقت ساری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے اپنی عدلیہ کے ساتھ اور میں ان کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ جس طرح انہوں نے قانون کے مطابق جو بوگس کیسز میرے اوپر بنائے ہوئے ہیں ایک کے بعد دوسرا 145 کیسز بنائے ہوئے ہیں عدلیہ ایک ہی جگہ ہم جاتے ہیں امید لے کے اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں سے بچایا اس کے بعد میں جو پبلک نکلی اور میں بات کر رہا ہوں جو پرامن پبلک نکلی کیونکہ میرے ساتھ جو میرے چاہنے والے میرے جو ووٹرز ہیں جو میرے ساتھ جو میرے کارکن ہیں یہ ہمیشہ 27 سال ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں ہم نے کبھی جتنی بھی ہمارے اشتعال ڈالا جائے کوشش کی جائے کہ ہم کسی طرح پرووک ہوں اور ہم کچھ غلط کریں میں فخر سے کہتا ہوں کہ 27 سال کی سیاست میں ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں مجھے 25 میں کبھی نہیں بھولے گا پچھلے سال اور جب یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز یہ ہینڈلر جو ہیں انہوں نے پیچھے سے زور لگایا تھا پولیس کو کیونکہ ہم نے جب بعد میں مجھ سے پوچھا کیونکہ ہماری پنجاب میں گورنمنٹ تھی
تو ہم نے پوچھا کہ کیوں یہ تم نے حرکتیں کی تھی؟ انہوں نے کہا جی پیچھے سے آرڈر تھے، وہ چڑیا گھر سے آرڈر آتے تھے تو وہ ہمیں حکم کرتے تھے۔ میں کہا تم لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے تم نے جو حرکتیں کی، لوگوں کو اٹھایا، جو مارا، نہ چادر نہ چار دیواری نہ عورتوں کی پرواہ کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی شرم نہیں آئی؟ کوئی آپ کا تو کام ہے قانون کے مطابق چلنا۔ کہتے جی نوکری کا سوال ہے، حکم آتا ہے وہاں سے، ماننا پڑتا ہے جو کہ پیچھے سے حکم آتا ہے ہینڈلرز کا۔ تو ہمارے اوپر ظلم ہوا۔ 26 کو صبح کو میں نے وہاں دھرنا دینا تھا اسلام آباد میں نے دھرنا ختم کیا اسی وقت، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو غصہ تھا اس وقت، جس طرح انہوں نے شیلنگ کی، فیملیز پہ شیلنگ کی، لوگوں کے گھروں میں گھسے، مجھے پتا تھا انتشار کی طرف جانا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ میں نے 26 کی صبح کو جیسے ہی میں اسلام آباد ابھی ڈی چوک بھی نہیں پہنچا، میں نے کہا ختم۔ اس کے بعد مجھے گولیاں لگتی ہیں، قتل کرنا مجھے پتا تھا، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا۔ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کون کون اس کے اندر ملوث تھا۔ مجھے سارے جو فنکار، جو اداکار اس کے اندر تھی، مجھے سب کے نام پتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کا نام جو لیتا ہوں، اس سے بھی اوپر کا بھی مجھے پتا ہے کہ اس نے گو ہیڈ، گرین لائٹ کس نے دی تھی، کون اوپر 2 لوگ تھے جنہوں نے اس آدمی کو گرین لائٹ دی تھی، اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سویلین ملا ہوا تھا، جو رانا ثناءاللہ اور وہ شہباز شریف۔ مجھے جب گولی لگتی ہے، کیا میں نہیں، ایک قتل اللہ بچاتا ہے مجھے، کیا تب انتشار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تب کیوں نہیں توڑ پھوڑ ہوئی؟ تب کیوں نہیں گراؤ جھلاؤ یہ جو ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ میرا فلسفہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو اس طرف لگا دیتے ہیں، اگر ایک دفعہ پارٹی کو خون لگ جاتا ہے، جس طرح ہم جب کراچی میں پارٹی بنانے لگے تو انہوں نے کہا جی یہاں تو اگر آپ نے پارٹی بنانی ہے تو آپ کو ملیٹنٹ ونگ بنانا پڑے گا، کیونکہ MQM کے پاس ملیٹنٹ ونگ ہے، باقی بھی جماعتیں ان کے سامنے، سب کے پاس انہوں نے مسلح لوگوں کو رکھا ہوا ہے، آپ بھی رکھیں۔ یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے تب ان کو سمجھایا کہ جس وقت آپ اپنی پارٹی میں مسلح لوگوں کو رکھتے ہیں، اس وقت آپ کی پارٹی کی ساری فطرت ہی بدل جاتی ہے۔ وہ آپ کے بھی اگر آپ کے لیے سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں وہ حفاظت کریں گے، وہ پھر دوسری طرف اپنے کام کرنے پہ شروع لگ جاتے ہیں، قبضے شبضے بندوقیں پکڑ کے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا، ہماری پارٹی بڑھے نا کراچی میں، کیونکہ جو وہ ڈر ہوتا تھا کہ MQM کے اس طرح خوف ہوتا تھا کہ جی ہم حفاظت کیسے کریں گے اپنے آپ کو ان سے، میں نے کبھی یہ نہیں کیا۔ اس کے بعد جی 26 نومبر آئی،